بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں کوکب نیازی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کوکب نیازی آفیشیل۔ میرے ساتھ موجود ہیں آپ سب کے فیوریٹ سید حیدر جعفری صاحب، زوڈیک کنسلٹنٹ ہیں۔ میری سید حیدر جعفری صاحب کے ساتھ آپ پولیٹیکل ویڈیوز بھی دیکھتے ہیں، زوڈیک سائنس پر بھی دیکھتے ہیں۔ آج ذرا ایک ڈیفرنٹ ٹاپک پر ہم ویڈیو کرنے لگے ہیں۔ سید حیدر جعفری صاحب عموماً اس طرح کی ویڈیوز کم کرتے ہیں، لیکن یہ ایک خفیہ ہے ان کی ریسرچ جس کو میں نکلوانے میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ اینجل نمبرز ایسے جو آپ کی زندگی بدل دیں گے، آپ کے مسائل ہیں جو مالی وہ بھی حل ہوں گے انشاءاللہ۔ اور آپ لوگوں کی اگر آپ بہت جلد امیر ہونا چاہتے ہیں تو اس حوالے سے بھی یہ نمبرز ہیں۔ یہ اس کی تفصیلات میں جانے کے لیے مجھے سید حیدر جعفری صاحب سے ہی پوچھنا پڑے گا، یہ جعفری صاحب ہی بتائیں گے اینجل خفیہ کوڈز، سیکرٹ کوڈز۔ تو یہ ویڈیو آپ نے اینڈ تک دیکھنی ہے، انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، یہ کوئی خفیہ کوڈ نہیں ہے، ہزاروں سال کی ریسرچ ہے۔ اچھا، اٹس بیسیکلی ٹیسٹڈ پروون انفارمیشن، سائنٹیفک انفارمیشن۔ ہمارے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ نمبرز اور یہ چیزیں یہ ٹوٹکے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یا یہ اتنے سپورٹیو نہیں ہوتے۔ بالکل تو ٹھیک ہے، جس کو جو سمجھ آتی ہے وہ سمجھے، لیکن جب سائنس کسی چیز کی بات کرتی ہے نا، تو گریوٹی بھی ایک دور میں کسی کے لیے مفروضہ ہی تھا، زمین کا گول ہونا بھی کسی دور میں لوگوں کے لیے مفروضہ ہی تھا۔ ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں، یہ سورج کا جو ہے وہ اسٹیٹک ہونا اور زمین کا اس کے گرد گھومنا بھی مفروضہ ہی تھا، اور پھر آہستہ آہستہ ساری چیزیں پروو ہو گئیں۔ بالکل اسی طرح یہ جو اینجل نمبر ہے، یہ بیسیکلی اٹس اے بانڈ بٹوین کریٹر اینڈ دا کریٹیوٹی۔ اچھا، یہ خالق اور مخلوق کے درمیان ایک بانڈ کا نام ہے جس کو ہم اینجل نمبر کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اینجل نمبر کی کیلکولیشن اصل میں میٹر کرتی ہے۔ بہت سارے لوگ اس کو بہت سارے دوسرے طریقوں سے میٹر جو ہے نا اس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں، لیکن میں نے جتنا ریسرچ کی، میں کبھی اپنے آپ کو یہ کلیم نہیں کیا۔ میں بڑا عام سا آدمی ہوں اور مجھے بڑا سکون ہے اس عام سے آدمی کی زندگی گزارتے ہوئے، میں بڑا ہیپی ہوں۔ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کوئی بہت بڑا عالم اور بہت بڑا جو ہے وہ بننے کی کہ جی مجھے بہت کچھ آتا ہے، ککھ نہیں آتا۔ میں نے اپنے بڑوں سے یہ سیکھا ہے کہ جب انسان کو یہ لگنے لگتا ہے کہ مجھے آ گیا ہے، میں سمجھ گیا ہوں، پھر زوال شروع ہو جاتا ہے۔ جب سورج اپنے ایکسٹریم پوائنٹ پہ پہنچ جاتا ہے تو پھر اترنا شروع ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، کائنات میں دو نمبرز حکومت کرتے ہیں، دو نمبرز حکومت کرتے ہیں، ایک 12 ہے، ایک 11 ہے۔ پوری کائنات ان سے باہر نہیں جا سکتی کیونکہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ بالکل 12 کیسے؟ کہ اللہ کے عدد ہیں 66، 6 اور 6 12، ٹھیک ہے۔ قرآن پاک میں دو جگہ موجود ہے، ایک کہ اللہ نے جو ہے وہ اللہ کے نزدیک تو مہینوں کی تعداد 12 ہی ہے، اور دوسرا ہم نے طے کر لیا مہینے 12 ہوں گے۔ ٹھیک ہے، اب قرآن پاک تو 1500 سال، 1400 سال پرانی کتاب ہے، اس سے پہلے تو نہیں، لیکن آپ کے پاس 12800 سال پرانے تک کیلنڈر ہیں، کوئی ایک کیلنڈر بھی 12 سے ڈیویٹ نہیں کیا۔ ہاں، آج تک میانک میں بھی جتنے بھی ہیں مہینے 12 ہیں۔ ایک کیلنڈر آپ کو ایسا بھی تاریخ میں ملتا ہے جس میں ایک مہینے کے دن صرف 6 ہیں، وہ 6 دن ادھر ادھر ڈال کے مہینے 11 کر لیتے ہیں، نہیں، مہینے 12 رہے۔ یہ 12 کیوں؟ کیونکہ خالق نے فیصلہ کیا تھا۔ بالکل اب اللہ کا عدد ہے 6 اور 6 12۔ یہ بہت دھیان سے سننے والی بات ہے، میں جس کوڈ کی طرف آپ کو آنا چاہ رہا ہوں، کائنات کا یہی کوڈ ہے، پیسے کا یہی کوڈ ہے، زندگی کا یہی کوڈ ہے، ترقی کا، اور کائنات میں اس کے علاوہ کوئی کوڈ نمبر ہے ہی نہیں۔ گلوبل ریشو 1.618 جو ہے وہ بھی اسی سے ڈریگڈ ہے۔ پھر کبھی صحیح گلوبل ریشو کی بات کریں گے کہ وہ کیسے انسان کی باڈی پہ، انسان کے ہورائزن پہ اثر انداز ہوتی ہے، اس کے اوپر پھر کبھی صحیح۔ ٹھیک ہے، فی الحال بات کرتے ہیں اللہ کا عدد ہے 66۔ ٹھیک ہے، کائنات میں دو چیزیں ساورن ہیں، دو چیزیں بالکل ساورن ہیں جس کے اوپر کسی کی کوئی کمانڈ نہیں چلتی۔ ایک وقت کسی کے قابو میں نہیں آتا، بالکل ایک سپیس کسی کے قابو میں نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ وقت مہینے 12، سپیس 12 برج، یہ میں نے نہیں بنائے، یہ اللہ نے بنایا ہے۔ بالکل یہ 11,000 سال پرانی ریسرچ ہے کم از کم ایسٹرولوجی کی، کم از کم 11,000 سال پرانی ریسرچ ہے۔ 11,000 سال پہلے کے جو ڈاکومنٹس ملتے ہیں وہاں بھی ایسٹرولوجی کا وجود ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو 11,000 سال سے اس کائنات کو فتح کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، نہیں ہو رہی ہے کیونکہ عدد 12 میں بند ہے، بالکل ٹھیک ہے۔
یہی ایک وجہ ہے کہ 12 کے ساتھ ہمیشہ کانفرنٹریشن رہی، 12 کو تسخیر کرنے کی کوشش ہوتی رہی۔ 66 کی تسخیر کے لیے ڈیول نمبر جو ہے وہ ڈیولپ کیا گیا 666۔ 12 کی تسخیر کے لیے نیگیٹو نمبر جو ہے وہ اس کو بنایا گیا 13۔ اچھا، وہ جو شیطانی طاقتوں کا خیال ہے ون سٹیپ اہیڈ فرام دا گاڈ، حالانکہ وہ ناممکنات میں سے، تو اس کے لیے یہ کوشش کرتے ہیں۔ اچھا واپس آتے ہیں، جی بات پھر لمبی ہوتی جائے گی، لیکن میں چونکہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ کوڈ کیسے کام کرتا ہے، جی جی پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ کیسے کام کرتا ہے۔ ایک عدد ہو گیا 12، جی وہ کائنات پہ، یونیورس بھی اس کی، ٹائم بھی اس کا۔ بالکل۔ دوسرا عدد ہے 11۔ 11 11 کا عدد ہے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعداد ہے 92، 9 اور 2، 11۔ ٹائٹل ہے اس کائنات کا سب سے بڑا لولا لما خلقت الافلاق، کہ سرکار سرور انبیاء سرکار سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ کو نہ بناتا تو کائنات کی کوئی چیز نہ بناتا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کائنات کی جو ٹائٹل ہے یا کائنات کی جو رجسٹری ہے، جی جی جو کائنات کی پیٹنٹ شپ ہے، وہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پہ ہے۔ بالکل۔ محمد رسالت مآب سرکار ختمی مرتبہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذاتی نام ہے اس کے اعداد ہے 92۔ ٹھیک ہے۔ پھر یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ نام تو والدہ نے احمد رکھ دیا تھا، پھر حضرت عبد المطلب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نام بدلا کیوں؟ یہ بات بالکل 100% ہے کہ علم اعداد میں کائنات کی جو سب سے بڑی پرسنالٹی ہوئی ہے وہ سرکار عبد المطلب علیہ الصلوۃ والسلام۔ ٹھیک ہے۔ علم اعداد میں ان سے بڑا آدمی تاریخ میں کوئی نہیں آیا، نہ آ سکتا۔ اتنی پرسائز کیلکولیشن 92 کی ان کو پتا تھا، حالانکہ لوگوں کے مطابق تو اعلان نبوت کا 40 سال کے بعد ہوا ہے، لیکن سرکار عبد المطلب علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ پتا تھا۔ جب آپ نے سرکار ختمی مرتبہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ پکڑایا حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں، تو آپ نے کہا میں اللہ کی 2 مانتے تیرے سپرد کروں، ایک تو سرکار ختمی مرتبہ تھے، دوسری کون؟ دوسری کا بھی پتا تھا کہ علی ابن ابی طالب حضرت ابو طالب کے گھر جائیں گے، میں اللہ کی 2 امانتیں تیرے حوالے کر رہا ہوں۔ یہ جملے ہیں، یہ تاریخ میں بالکل۔ تو یہ جو دین کو سمجھنے کی ہے۔ پھر حضرت عبد المطلب علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بھی پتا تھا کہ ابرہا کی طرف آنے والے ابابیلوں نے اس طرف سے حملہ کرنا ہے اور اس طرف جانا ہے، مکے والوں کو ابو قبیس میں بھیج دیا کہ اس طرف چلے جاؤ، یہاں سیف رہے گا۔ ان کو ایک ایک چیز کی ڈائمنشنز کا، میں نے وہ کائنات کی ایک کمالی میسمرائزنگ پرسنالٹی ہے حضرت عبد المطلب، جن کو پڑھا ہی نہیں گیا۔ خیر پھر عبد المطلب علیہ السلام نے یہ سیکوینس ڈیولپ کیا تھا 92 کا۔ کائنات کی پیٹنٹ شپ اسی 92 میں بند ہے۔ اچھا 9 اور 2، 11۔ ٹھیک ہے۔ یعنی ایک کمپنی ہے، وہ 1,00,000 پروڈکٹ بناتی ہے یا 10 ارب پروڈکٹ بناتی ہے، اس کی ایک ایک پروڈکٹ کے اوپر اس کمپنی کا نام اور اس کمپنی کا جو ٹریڈ مارک ہے وہ تو ہونا چاہیے نا۔ یعنی اگر فرض کیا کوکا کولا ہی صحیح، وہ 10 ارب بوتلیں پوری دنیا میں بناتی ہے، تو 10 ارب کی 10 ارب بوتلوں کے اوپر کوکا کولا تو لکھا ہونا چاہیے نا، کوکا کولا کی ٹریڈ مارکنگ تو ہونی چاہیے نا۔ جی اسی طرح کائنات میں جتنے بھی انسان ہیں، چرند پرند، ہوا، زمین، آسمان، روشنی، جتنے مظاہر ہیں، ان سب کے اوپر سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر تو ہونی چاہیے نا۔ اگر لولا لما خلقت الافلاق کا جو ہے وہ تاج سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے اوپر ہے، اور اللہ کی وہ کتاب جو لا ریب فیہ ہے، جس میں کوئی شک شبہ کی گنجائش نہیں ہے، وہ کہہ رہی ہے، تو پھر تو اس میں کوئی شک نہیں ہے نا، پھر یہ کیلکولیشن میں بھی آنا چاہیے۔ بالکل۔ پھر دنیا کی کسی زبان میں، کسی گنتی میں، کسی اسکول آف جو ہے میتھمیٹکس میں اس کو چیک کر لیں، آنسر سیم آنا چاہیے۔ پھر وہ جو ہے نا وہ کسی وقت کا، کسی زمانے کا، کسی قوم کا، کسی طریقے کا محتاج تو نہیں پھر ہونا چاہیے نا۔ جی اللہ اگر ساورن ہے تو پھر کائنات کا نظام بھی ساورن ہونا چاہیے، اس کی بنائی ہوئی تخلیق بھی ساورن ہے۔ جی اب آ جاتے ہیں اس ٹاپک کی طرف کہ یہ اینجل نمبر کام کیسے کرتا ہے اور کیلکولیٹ کیسے ہوتا ہے۔ بالکل۔ یہ ساری میں نے کہانی سنائی ہے کہ یہ نمبر کی اہمیت کیا ہے۔ اس نمبر کی اہمیت کو یہ سمجھنے کے لیے بھی ایک اور چیز مجھے ذہن میں آ گئی۔ اللہ کہتا تھا 66، ٹھیک ہے۔ 66 قرآن پاک کی صورتیں کتنی ہیں؟ 114، 4 + 1 + 1 6،
ٹھیک ہے 6,666 آیتیں, 6 چوکا 24, پھر 6. اللہ کا سگنیچر 66, قرآن پاک کا سگنیچر 66. یہ کو انسیڈنس نہیں ہے, بالکل ٹھیک ہے. یہ کو انسیڈنس نہیں ہے. رسالت مآب کے اعداد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار ختمی مرتبت کے اعداد 92. جی سورہ محمد 47, 9 اور 2 11, 7 اور 4 11, کوئی انسیڈنس نہیں ہے. اللہ کے عدد 66, جی 66, 6 اور 6 12, سورہ فتح 48, سورینٹی فتح 48, 8 اور 4 12, 6 اور 6 12. یہ کائنات کا نظام اتنا آسان بھی ہے اور اتنا کمپلیکس بھی ہے کہ آپ کو سمجھنا, پڑھنا شروع کریں تو آپ کو سمجھ آتی ہے. اب واپس آتے ہیں اس طرف جس کے ٹاپک کی طرف میں آ رہا تھا. یہ اینجل نمبر کرتا کیا ہے؟ انسان اور اللہ کا مرجر ہوتا ہے یہ نمبر. اچھا. اب یہ جو نمبر ہے نا, یہ سن سائن اور مون سائن کا بھی محتاج نہیں ہوتا کہ آپ نے اس کو سن سائن کے مطابق کیلکولیٹ کرنا ہے یا مون سائن کے مطابق کیلکولیٹ کرنا ہے, یہ اس کا محتاج ہی نہیں ہے. یہ اس سے بہت اوپر کی بات ہے. آپ جس ڈیٹ کو پیدا ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, اب اس ڈیٹ کو آپ جب نیچے آئیں گے تو پھر اس کو سن سائن یا مون سائن میں ڈیوائڈ کریں گے نا. جی آپ کی فرض کی کہ ڈیٹ ہے 4 مارچ 1975, جی ٹھیک ہے, ایکس وائی زیڈ یا کوئی بھی. اب 4 مارچ 1975 اس سارے کو جمع کر لیں. 4 مارچ کا مطلب یہ ہے کہ 4 اور 3 7. 1975 کا مطلب یہ ہے کہ اپنا یہ اس کا جو بنے گا 6 اور 5 تقریباً 11 بن جائے گا 2, ٹھیک ہے. اور یہ جو بنے گا جو ہے وہ 7 اور 2 یہ 9 بن جائے گا. اب آپ نے اپنی پوری ڈیٹ آف برتھ یعنی جس دن آپ پیدا ہوئے اس ڈیٹ کی پوری دن مہینہ سال مکمل, ٹھیک ہے, اس کو 1 ڈیجٹ میں لے آنا ہے اکٹھے کر کے. اچھا. اب وہ 1 ڈیجٹ آپ نے مائنس کرنا ہے 11 میں سے. اچھا ٹھیک ہے. کائنات کا ٹائٹل 9 اور 2 11, جی آپ نے اپنے آپ کو اس میں سے مائنس کرنا ہے. ٹھیک ہے. 11 میں سے آپ نے 9 نکالے تو بچے کتنے؟ 2. 2. آپ کا اینجل نمبر 2 ہے. اچھا آپ کا اینجل نمبر 2 ہے. ٹھیک ہے. اب یہ اینجل نمبر کرتا کیا ہے, اس کی طرف آ جاتے ہیں. یہ اینجل نمبر آپ کو دیتا کیا ہے؟ جی اینجل نمبر آپ کو اسپرچل کنیکٹیوٹی دیتا ہے. ٹھیک ہے. اینجل نمبر آپ کو فائنینشیل اسٹیبلٹی دیتا ہے. اینجل نمبر آپ کو دھوکہ دہی سے پریونشن دیتا ہے. اینجل نمبر آپ کو جادو سے پریونشن دیتا ہے. اینجل نمبر آپ کو نظر لگنے سے جو ہے محفوظ رکھتا ہے. اینجل نمبر آپ کو ناگہانی آفتوں سے محفوظ رکھتا ہے. اینجل نمبر اگر آپ کا صحیح آپ یوز کر رہے ہیں اور پراپرلی یوز کر رہے ہیں تو آپ کو زندگی میں ڈاؤن فال کے چانسز ہوتے ضرور ہیں. ہر چیز ہر عروج کو زوال ہے یہ اللہ کی طرف سے, جی لیکن اس کو یہ سسٹینیبل بنا دیتا ہے. یعنی اس کو اتنا کر دیتا ہے کہ آپ اس کو برداشت کر جاتے ہیں, سسٹینیبلٹی دے دیتا ہے. یعنی یہ بہت ساری چیزوں میں آپ کو جو ہے وہ سپورٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. اب اینجل نمبر کو استعمال کیسے کرنا ہے؟ کوئی پیپر بنا لیں, کوئی بزنس کی ڈیڈ بنا لیں, جی کوئی نئی جائیداد خرید لیں, کوئی گاڑی خرید لیں, کوئی چیز پرچیز کر لیں, کسی کے ساتھ کوئی معاہدہ کر لیں, کسی کے ساتھ کچھ بھی ایکس وائی زیڈ کر لیں. جی اس کا جب وہ ڈیڈ بن رہی ہو اس کے پیج کے اوپر کہیں سائڈ پہ چھوٹا سا کر کے اپنا اینجل نمبر لکھ کے اس کو سرکل کر دیں. اچھا. سرکل کرنا اس لیے ضروری ہے کہ انرجی سرکل ہو کے اس جگہ پہ محفوظ ہو جائے جہاں پہ آپ اس کو لکھ رہے ہیں. اچھا. اس کے بعد اللہ کی برکت دیکھ لیجئے گا آپ کے کام میں کیسے آتی ہے, کر کے دیکھیں. اچھا بیسیکلی یہ کنیکٹیوٹی ہے, سمجھیں اس کی روح کیا ہے؟ انسان کا اللہ کے ساتھ مرجر. ایک تو آپ نے اپنے خیالات کے ساتھ مرج ہونا, ایک تو آپ نے اپنی سوچ کے ساتھ مرج ہونا, ایک آپ نے نیکیوں کے ساتھ پاکیزگیوں کے ساتھ مرج ہونا. جی اللہ کہتا ہے کہ اللہ کے نزدیک صرف اور صرف وہ معزز ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے. بالکل ٹھیک ہے. وہی جو ہے وہ جو زیادہ متقی ہے وہ زیادہ اکرم ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو جو اللہ کے قریب آپ نے جانا ہے اس طرح بھی آپ نے نمبرز کے تھرو بھی سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیکٹیوٹی کے ساتھ سرکار ختمی مرتبت کا اتنا انرجی, اتنی کائنات کی پاورفل انرجی ہے آپ کی سوچ ہے, یہ کر لیں. یہ بہت پاورفل نمبر ہے, اس کو کر کے دیکھیے گا اپنی گاڑی پہ, اپنے گھر پہ, اپنے فون پہ, اپنے دروازے پہ کر کے تو دیکھیے گا. اچھا دیکھیے گا ہوتا کیا ہے.
بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ میں یہ چونکہ کام کرتا ہوں 20 سال ہو گئے ہیں، میں پھر کہتا ہوں کہ میں عام سا آدمی ہوں، لیکن میں اس کو جس طرح کرتا ہوں تو میں یہ بہت سارے میرے پاس ٹیسٹیمونیلز ہیں. میں 20 سال ہو گئے ہیں یار، بہت سارے لوگ جنہوں نے یہ کام کیے ہوئے ہیں، ان کو پتا ہوا، بہت سارے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ سید حیدر جعفری صاحب، آپ نے وقت دیا. ناظرین، سید حیدر جعفری صاحب کی اپنی پریڈکشن سنیں، ان کی ویوز سنیں، ان کے انالیسز سنیں، اور انہوں نے بہت ہی زبردست آج آپ لوگوں کے لیے جو ٹاپک لائے تھے اینجل نمبر کا، وہ انہوں نے بتا دیا ہے. اب آپ نے یہ کرنا ہے، اور کمنٹس میں آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے کہ آپ لوگوں نے کیا اس سے حاصل کیا، کیونکہ سید حیدر جعفری صاحب ٹیسٹڈ اینڈ پروون کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ وہ خود بھی اس چیز پر عمل کرتے ہیں. تو یہ میرے نزدیک تو جس چیز پہ اگر وہ خود عمل کرتے ہیں تو ضرور انہوں نے ٹیسٹ کر چکے ہیں، اور آپ لوگوں نے اب ٹیسٹ کرنا ہے، اور آپ لوگوں نے اپنے کمنٹس میں مجھے ساتھ یہ بات شیئر کرنی ہے. میں جعفری صاحب تک آپ کی یہ بات پہنچا بھی دوں گا تاکہ آپ لوگوں کو فائدہ ہو. جعفری صاحب ہمیشہ یہی کرتے ہیں کہ آپ ان کے پاس جو بھی ریسرچ ہوتی ہے، جو بھی ٹاپک ہوتا ہے، آپ لوگوں تک پہنچانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو فائدہ حاصل ہو. مجھے اور سید حیدر جعفری صاحب کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.